السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ الحمدللہ تیسرا روزہ مکمل ہوا، الحمدللہ۔ لیکن اس 3 کے بازو کب زیرو لگ جائے، یعنی باقی 27 دن کیسے گزر جائیں، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر اب تک 3 روزے نہیں رکھے ہیں، رمضان کے بعد رکھ لیجئے، لیکن اب جو روزے آ رہے ہیں اسے مت چھوڑیے گا۔ حاضرین اکرام، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جو روزے رکھ رہے ہیں وہ غرور، فقر، گھمنڈ میں نہ آئیں، اور جو روزے نہیں رکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ روزے کو اپنے مبارک بنائیں، روزے رکھیں۔ اب اس کے بعد خواتین کے لیے خوشخبری ہے، عورتوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے عورتوں کے نام پر ٹوٹل ایک سورہ نازل کر دیا، سورہ نمبر 4، سورۃ النساء، عورتوں کا سورہ۔ مردوں کے لیے کوئی سورہ نازل نہیں ہوا ہے، خاص کر عورتوں کے لیے نازل ہوا ہے، الحمدللہ۔ یہ ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ یہ حاضرین اکرام، آئیے اب ہم اپنے تفسیر کی طرف چلتے ہیں، درس کی طرف چلتے ہیں۔ لن تنالوا البر، پارہ نمبر 4، آیت ہے: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اس آیت کے تحت ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیتے ہیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کہتے ہیں: وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ صحابہ کرام معزز تھے، مکرم تھے، مفضل تھے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر کے، اور ہم تاریک قرآن ہو کر کے ذلیل و خوار ہیں۔ کیوں؟ اس آیت سے ہم جائزہ لیتے ہیں۔ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو ہرگز پا نہیں سکتے یہاں تک کہ جو تمہارے پاس سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اللہ کی راہ میں تمہاری پسندیدہ چیز کو اگر تم خرچ کرو گے تب جا کر کے تم نیکی کو پاؤ گے۔ لن تنالوا البر، بر کو نہیں پاؤ گے۔ بر کے معنی کیا ہے؟ اگر ہم عربی کو نہیں صرف ایسے ہی ترجمے پر دھیان دیں گے تو بر کے معنی نیکی آتا ہے، لیکن بر کے معنی کئی ایک صحابہ اکرام نے بتلائے ہیں: ای الجنہ، لن تنالوا البر ای لن تنالوا الجنہ، وہ جنت کو نہیں پائے گا اس وقت تک جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دے، قربان نہ کر دے۔ یہ آیت نازل ہوئی نا، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک مالدار صحابی ہے، مدینہ کے صحابہ میں مالدار صحابی ہے۔ ان کے پاس بہت سے باغات تھے، ان باغات میں ایک باغ بیروحہ بہت زیادہ محبوب تھا انہیں، باغ کا نام ہے بیروحہ۔ یہ بیروحہ باغ انہیں بے انتہا پسند تھا، لیکن جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا: اے اللہ کے رسول، میرے باغات میں
میرے باغات میں بیروحا یہ جو باغ ہے مجھے بے انتہا پسند ہے، لہذا میں یہ اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں۔ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، میں اپنے اس باغ کو اللہ رب العالمین کی راہ میں بیچ دیتا ہوں اور اس کا ثواب، اس کا اجر میں اللہ رب العالمین کے پاس لے لوں گا۔ پسندیدہ باغ، یہ پسندیدہ باغ کیوں تھا؟ یہ باغ مدینہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے مسجد نبوی، اس کے سامنے تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً اس باغ میں جاتے اور اس باغ میں بیٹھ کر کے اس کے کھجور کھاتے اور اس کا پانی پیتے۔ اب ذرا سوچئے، جس باغ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں، اس باغ سے پانی اور کھجور پئیں، اس باغ میں جا کر کے بیٹھیں، تو اس باغ کا مقام مرتبہ کیا ہوگا؟ اور وہ باغ اس صحابی کی نظر میں کتنا مقام والا ہوگا، سبحان اللہ۔ لیکن یہ اتنا بڑا مقام والا ہے، جیسے یہ آیت سنے کہہ دیا کہ یہ اللہ رب العالمین کے لیے میں نے صدقہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ جیسا چاہیں اس کو ویسے خرچہ کر دیں، آپ کے ذمے میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخ، واہ، کہتے ہیں نا واہ کیا بات ہے بھائی، واہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بخ ذالک مال رائح، ذالک مال رائح، واہ یہ تو برباد ہونے والا مال ہے، یہ تو برباد ہونے والا مال ہے۔ سمجھ میں نہیں آئی نا بات؟ یعنی اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں گے تو یہ فنا ہوگا نا، لیکن تم نے اس باغ کو، اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس کو محفوظ کر لیا ہے، اپنے قیامت کے لیے تم نے اس کی تیاری کر لی ہے، قیامت کی تیاری کر لی ہے۔ وقت سمعت ما قلت، تم نے جو کہا نا صدقہ کر دیا، یہ بات میں نے سنی، لیکن وَإِنِّي أَرَىٰ أَن تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ، لیکن میں تجھے ایک رائے دیتا ہوں، میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، رائے دیتا ہوں کہ تم اپنا یہ باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ سبحان اللہ، کیا دے رہے ہیں مشورہ؟ آج ہم اپنا معاملہ دیکھتے ہیں، اگر کوئی آتا ہے کہ میرا یہ محبوب مال ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، تو اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، جس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے، اچھا ہم اس کو ایسا استعمال کریں گے ویسا استعمال کریں گے، کوئی رشتہ داری کی طرف توجہ نہیں دلاتا۔ لیکن میرے پیارے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم خرچ کرنا چاہتے ہو اتنا بہترین مال، ہاں خرچ کرو، لیکن تم اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرو، جو رشتہ داروں میں غریب ہیں ان میں خرچ کر دو۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نہ آر دیکھے نہ پار دیکھے، گئے اس باغ کا بٹوارا کر دیے، رشتہ داروں میں تقسیم کر دیے۔ سبحان اللہ، صرف آیت نازل ہوئی، آیت کان سے ٹکرائی، فوراً عمل، فوراً عمل۔ صحیح بخاری میں کتاب المغازی میں، صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں اس کو ذکر کیا گیا ہے، حدیث نمبر 4554 ہے۔ آپ سے سوال ہے، جو جواب دے گا انہیں انعام ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کن صحابہ میں اس مال کو خرچ کرے، یہ باغ کون سے رشتہ داروں میں تقسیم کرے؟ دو ہیں، ان کا تھوڑا نام بتلا دیے تو انشاءاللہ انعام آپ حاصل کر لیں گے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنا یہ مال کن صحابہ میں تقسیم کیے؟ میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہمارے ایمان سے تعلق رکھتا ہے۔ آج ہمیں خرچ کرنے کا موقع آ جائے تو ہم غیروں کو دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جو ہماری رشتہ داری میں نہیں رہتا، ہمارے محلے ہمارے گاؤں میں نہیں رہتا، کہیں دور پڑا رہتا ہے، ہم اپنا مال ان تک پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن جو ہمارا قریبی رشتہ دار، جو غریب ہے، جو مسکین ہے، جو ضرورت مند ہے، جس کو چاہیے پیسہ، جو کماتا ہے تو اس کی کمائی اس کے لیے برابر نہیں ہوتی، لیکن وہ اتنا خوددار ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، ہم اپنے اس رشتہ دار کا خیال نہیں کرتے۔ انا للہ۔ دیکھیے یہ دو صحابہ ہے، ہمیں ہیرو کے نام بہت پتا ہے، ہمیں دنیا کی بہت نالج ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا تو قرآن اور حدیث کا علم نہیں پتا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ دو صحابہ کے درمیان اس مال کو
خرچ کر دیتے ہیں جو ان کے رشتہ داری میں آتے تھے. ایک ہے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، دوسرے ہیں ابی رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. ان دونوں میں مال کو خرچ کرتے ہیں. اگر کوئی نام رکھنا چاہتے ہیں تو حسان رکھ سکتے ہیں. ابی یہ بھی بہت پیارا نام ہے، پیارے صحابہ ہیں، رکھ سکتے ہیں. حاضرین اکرام، دوسرا واقعہ دیکھتے ہیں. ہمارے پاس اگر کوئی پسندیدہ چیز ہے، جو بھی ہماری پسندیدہ چیز رہتی وہ لاکر میں بن رہتی، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جیسے ہی یہ آیت پڑھتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، دیکھتے ہیں کہ میرے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ مال کون سا ہے، سامان کون سا ہے. نظر پڑتی ہے مرجانہ پر. یہ مرجانہ رومی لونڈی تھی اور یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بے انتہا پسند تھی، بہت زیادہ پسند کرتے تھے. جیسے ہی نظر پڑتی ہے فوراً کہتے ہیں کہ ہی حرۃ لوجہ اللہ، ہی حرۃ لوجہ اللہ، یہ اللہ کی راہ میں آج اللہ کے لیے آزاد ہو گئی ہے. لونڈی کو جو بہت زیادہ پسند ہے، وہ لونڈی کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے لیے آزاد کر دیتے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر میں اللہ کے لیے اس لونڈی کو آزاد نہیں کرتا تو ضرور بضرور نکاح کر لیتا. اتنی پسند تھی، آزاد کر کے نکاح کر لیتا، لیکن میں نے صرف اور صرف اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے انہیں آزاد کیا ہے، تو لہٰذا یہ آزاد ہو گئی، اب میں نکاح بھی نہیں کروں گا ان سے. سبحان اللہ، اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کر دی ہے. آج بھی الحمدللہ لوگ خرچ کرتے ہیں. کیسے؟ آگے کا ٹکڑا دیکھیے، ہلا دینے والا ٹکڑا ہے. آج جو بھی خرچ کرتے ہیں انہیں یہ آیت کا ٹکڑا اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو تمہارے مال میں سے، من شیئن جو کچھ بھی تم خرچ کر رہے ہو، پس یقیناً اللہ رب العالمین اس کے تعلق سے جانکاری رکھتا ہے. 25 کلو کی چاول کی پیکٹ رمضان کٹ میں تم دے رہے ہو، ایک پیکٹ دے کر کے 10 پوزے سے تم جو فوٹو لے رہے ہو، اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا نیتیں چھپی ہوئی ہیں. لوگوں کو دکھانے کے لیے تم جو رمضان آتے ہی اپنے اپنے فاؤنڈیشنز بنا لیتے ہو، اپنے تم جو بھی تیار کر لیتے ہو، اور لوگوں کو صدقہ کا مال حاصل کرتے ہو لوگوں کا، اور جو تم غربا میں تقسیم کرتے ہو اور اس کے فوٹوز لیتے ہو، اللہ جانتا ہے کہ تم کس نیت سے کر رہے ہو. ایک فوٹو دیکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک غریب ہے جس کے ہاتھ میں 5 کلو شاید چاول ہوں گی، لیکن اس کے پیچھے 25 لوگوں کے قریب فوٹو اتر رہے ہیں. کیا یہ تم مال خرچ کر رہے ہو اللہ کی راہ میں؟ کیا تمہارے دل دہل نہیں جاتے؟ کیا تمہارے دل کپکپا نہیں جاتے کہ رب اس سے سوال کر لے کہ تم نے اللہ کی راہ میں مال خرچ تو کیا، لیکن کسی کو ذلیل کیا، کسی کو رسوا کیا. تم بیوہ کے سر پر ہاتھ تو رکھ رہے ہو، لیکن اس بیوہ کی تمام عزت کی دھجیاں اڑا رہے ہو. کیوں ایسا کیا؟ رب سوال کر لو کہ تو کیا جواب دو؟ اللہ اکبر. آج امت محمدیہ کیا کرتی ہے؟ افطار پارٹی کے نام پر بلایا جاتا ہے، ہر اعتبار سے فوٹو ویڈیو لیے جاتے ہیں. سحری کے نام پر بلایا جاتا ہے اور فیس بک پر، واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، ٹیلی گرام پر، جہاں جہاں جو سوشل میڈیا ایپ استعمال کرتے ہو، ہر میڈیا ایپ پر اسے تشہیر کرتے ہو، اسے پھیلاتے ہو کہ دیکھو میں نے یہ نیکی کا کام کیا ہے. ارے صحابہ اکرام تو وہ تھے نیکی کرتے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ اچھا یہ نیکی کیے ہیں. اسی لیے وہ معزز تھے مسلمان ہو کر کے، اور ہم ذلیل خوار ہوئے قرآن کو، حدیث کو چھوڑ کر کے. تو کیا پتا چلا؟ اس آیت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو بھی کریں وہ اللہ کے لیے کریں، دکھاوے کے لیے. چاہیے بیان دینے والا کیوں نہ ہو، اللہ کے لیے بیان دے، لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے نہیں. حاضرین اکرام، اب اس کے بعد ہم اور آگے بڑھیں تو اللہ رب العالمین نے اس سورے میں اتحاد کی بات کی اور تفریق سے، اختلافات سے بچنے کی بات کی. آج بہت سے لوگ ہیں
اتحاد کے نام پر اٹھتے ہیں. کس کے نام پر؟ تمام مسلمان بھائی بھائی جڑ جائیں. ایک شخص ہے جو صرف اور صرف اللہ ہی کو مانتا ہے. ایک شخص ہے جو اللہ کے ساتھ پیر بابا ملا مرشد درگاہوں کو بھی لے کر کے آتا ہے. کہتے ہیں نہیں ہم بھائی مل جائیں گے. اچھا کیسے اتحاد ہوگا؟ ایک شخص ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر عمل کرنا چاہتا ہے. ایک شخص ہے جو اللہ کے رسول کے ساتھ کبھی امام ابو حنیفہ کو برابر میں لاتا ہے, کبھی امام شافعی رحمہ اللہ کو برابر میں لاتا ہے, کبھی امام مالک رحمہ اللہ کو برابر میں لاتا ہے, کبھی امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو برابر میں لاتا ہے, کبھی امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کو برابر لاتا ہے, کبھی امام ابن امیہ, کبھی امام ابن عینہ رحمہ اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں لاتا ہے. اللہ کے رسول کی بات آنے کے باوجود آپ کی حدیث کو سیڈ کو کر کے آپ کے امتی کی بات کو لیتا ہے, اس کو اور نبی کے امتی کو برابر کرنا چاہتے ہو. کیا اتحاد ہوگا؟ نہیں ہوگا. آئیے فارمولا. اچھا آج ہم مسلمان ایجوکیٹڈ ہو گئے نا, قرآن پڑھنے نہیں آتا پھر بھی مسلمان آج کا ایجوکیٹڈ ہے, حدیث پڑھنے نہیں آتا پھر بھی مسلمان آج کا ایجوکیٹڈ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ڈاکٹریٹ کر رہا ہے, یہ انجینئرنگ کر رہا ہے, یہ لائرنگ کر رہا ہے. چلیے فارمولا دے کر کے چلتے ہیں. آج اللہ رب العالمین نے فارمولا دیا ہے. اب فارمولا کسے کہتے ہیں چلو وہ بھی سمجھا دیتا ہوں. الجبرا میں ہے نا, اے اسکوائر پلس بی اسکوائر از اے اسکوائر پلس بی اے پلس بی ہول اسکوائر از اکول ٹو اے اسکوائر پلس 2ab پلس بی اسکوائر. یہ اتنا فارمولا, جب تک یہ فارمولا ہم فٹ نہیں کرتے تب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا نا. آئیے آج ایک فارمولا دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, اے ایمان والوں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اللہ رب العالمین سے ڈرو, حق تقاتہ, جیسے اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو, ولا تموتن الا وانتم مسلمون. توحید کے مسئلے میں نو کمپرومائز, ہر مسئلے میں کمپرومائز کر لیا جائے گا, لیکن جہاں اللہ کی بات آئے گی, جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی, نو کمپرومائز. جان جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں, لیکن قرآن اور حدیث کے مسئلے پر کوئی بات نہ آئے. اگر تم مر رہے ہو انتم مسلمون, مسلمان ہو کر کے مرو, اسلام کی حالت میں ہو کر کے مرو. مسلمان کون سے؟ عبداللہ عبد الرحمن والے مسلمان نہیں. مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے متبعی, وہ تو صحابہ اکرام تھے, ویسے مسلمان ہو کر کے مرو. موت بھی تمہیں آئے تو اسلام کی حالت میں آئے. اس کے بعد فرمایا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. تم تمام کے تمام ٹوٹل مسلمانوں سے مخاطب ہوں, کیونکہ اللہ رب العالمین ہر ایک مسلمان کو مخاطب کر کے کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. تم تمام کے تمام مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. ولا تفرقوا, اختلاف مت کرو. ولا تفرقوا, تم آپس میں پھوٹ مت ڈالو, پھوٹ مت ڈالو. آج ہم مسلمانوں میں ہوتا ہے نا, ایک تھوڑی سی بات رہتی, جان بوجھ کر کے درمیان میں ایسا پھوٹ ڈال دیا جاتا کہ اگر ایک گاؤں میں 10 مسلمان ہیں تو 5 اس کی پارٹیاں بن جاتی ہیں. اگر ایک گاؤں میں 10 اہل حدیث ہیں تو 5 پارٹیاں بن جاتی ہیں. ولا تفرقوا, پھوٹ مت ڈالو, فرقوں میں مت بٹ جاؤ. اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم. یہ واعتصموا ہے نا, اس کے معنی یہ ہے کہ ایسی مضبوطی کے ساتھ اللہ کو تھام لو, اللہ کی رسی کو تھام لو کہ تمہاری جان چلی جائے لیکن تمہارے ہاتھوں سے رسی, تمہاری جان چلی جائے تمہارے ہاتھوں سے رسی چھوٹ نہ پائے. اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی رسی کو تھام لو. اسی بات کو اللہ رب العالمین نے سورہ حج سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 78 میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, تم اللہ رب العالمین کو مضبوطی سے تھام لو. یہاں اللہ کی رسی کو کہا, وہاں اللہ کو کہا, اور فرمایا ہوا مولاکم, وہ تمہارا کارساز ہے, وہ تمہارا مولا ہے, وہ تمہیں ہر مشکل میں ساتھ دینے والا ہے. یہ جو اتحاد ہے نا, مسلمانوں کو ہر میدان میں اتحاد کا سبق دیا گیا. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء,
5 نمازوں میں اتحاد کو برقرار رکھنے کا حکم دیا گیا کہ تم اکیلے اکیلے گھروں میں نماز مت پڑھو، مسجد کو آؤ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 70 درجے زیادہ ہے، فائدہ بتلایا گیا۔ جمعہ میں حکم دیا کہ جمعہ میں تم آ جاؤ، جمعہ میں آؤ اور جمعہ کی نماز مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے پڑھو، اتحاد کی مثال پیش کی گئی۔ یہی نہیں، عیدین کا جو حکم دیا گیا اسی وجہ سے دیا گیا کہ گاؤں کے تمام مسلمان ایک جگہ جمع ہو جائے اور اتحاد برقرار رکھیں۔ حج کرنے جاتے ہیں نا، جو بھی حج کر کے آئے اللہ ان تمام کے حجوں کو قبول کرے۔ حج اتحاد کا سب سے بڑا نشان ہے۔ مختلف علاقوں کے ہیں لیکن سب کے زبان پر ایک ہی نعرہ ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ کیا کوئی انگریزی میں بولتا ہے، تیلگو میں بولتا ہے؟ نہیں، سب کا ایک ہی نعرہ، سب کی ایک ہی زبان، سب کا ایک ہی لباس، سب کا ایک ہی چلن، سب کا ایک ہی گفتار کردار، ہر اعتبار سے مساوی کر دیا گیا۔ نہ غریب نہ امیر، نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ بچہ نہ بوڑھا، ہر ایک برابر ہے حج کے موقع پر۔ یہ اتحاد کی مثال پیش کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، ایک بنیاد ہے۔ یشد بعضہ بعضا، ایک حصہ دوسرے حصے کو اس طرح مضبوط کرتا ہے۔ آپ نے اپنے انگلیوں کو اس طرح ڈال کر کے بتلایا، تشبیہ کر کے بتلایا کہ ایک حصہ دوسرے حصے کو ایسے مضبوط کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آج ہم مسلمان، چھوٹی سی بات رہتی ہے اس پر ہم فرقے میں بٹ جاتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، یہ جو برکت ہے نا، کھانے میں تک اس کا حکم دیا گیا۔ آج بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم کھاتے ہیں ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، یہی چیز صحابہ اکرام کے دور میں بھی تھی۔ وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، انا ناکل ولا نشبع، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھاتے ہیں، ہم اپنے ان پیٹوں کے لیے کھاتے تو ہیں، ولا نشبع، لیکن ہم سیراب نہیں ہوتے، ہمارے یہ پیٹ نہیں بھرتے۔ قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلعلکم تأکلون متفرقین، لگتا ہے کہ تم الگ الگ کھا رہے ہو، کوئی آیا کھایا گیا، کوئی اب آ رہا کھا رہا، جب آ رہا کھا رہا، شاید تمہارا ایسا مسئلہ ہے۔ قالوا نعم، صحابہ نے، سوال کرنے والوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول ہمارا ایسا ہی مسئلہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاجتمعوا علی طعامکم واذکروا اسم اللہ واذکروا اسم اللہ علیہ یبارک لکم فیہ۔ اب ایسا مت کرو، تم جو بھی کھانے والے ہو ایک جگہ جمع ہو جاؤ، ایک دسترخوان پر آ جاؤ، ایک دسترخوان پر آنے کے بعد تم اللہ کا نام پڑھ کر کے کھاؤ، اللہ اس میں برکت دے گا۔ آخر تک صحابہ اکرام نے پھر یہ شکایت نہیں کی کہ ہمارے کھانے میں برکت نہیں۔ کیا آج ہمارا ایسا مسئلہ ہے؟ کیا گھر میں ہمارے دسترخوان بچھتا ہے؟ کیا ہمارے گھر میں ہم تمام ایک جگہ بیٹھ کر کے کھاتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ بھائی بھائی سے نفرت کر رہا ہے، بھائی کو بہن سے نفرت ہے، ماں کو باپ سے پریشانی ہے، کہاں سے ایک جگہ بیٹھیں گے، کہاں سے برکت آئے گی؟ آج یہاں سے ایک برکت کا نسخہ لے کر کے جائیے جو فری میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے دیا جا رہا ہے۔ چلیے اتحاد کی بات کرتے ہیں نا۔ اتحاد اگر مسلمانوں میں لانا ہے تو تمام مسلمان توحید پر آنا ہے۔ جب تک مسلمانوں میں توحید نہیں آئے گی مسلمان متحد نہیں ہو سکتے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بعض گھروں کا مسئلہ ہوتا ہے، نہیں مولانا اگر ہم توحید کی بات کریں گے تو ہمارے گھر والے ہم سے نفرت کر رہے ہیں اور ہم سے دور ہو رہے ہیں۔ توحید متحد کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے پیش کیے، توحید سے دل جڑ جاتے ہیں۔ جیسا کہ اوس و خزرج کا مسئلہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، تم اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم جانی دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ اصل ماجرا یہ ہے کہ اوس اور خزرج مدینہ کے دو گروہ ہیں، دو خاندان ہیں جو ایک دوسرے کے جانی دشمن، قتل کرنے کے لیے تیار۔ مدینہ سے مکہ آئے خزرج، اہل خزرج آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں بہت چلتی ہے، لوگ مخالفت کرتے ہیں لیکن وہ جو بولتے ہیں لوگ کہیے قبول کرتے ہیں دوسرے کاموں میں۔ خزرج آئے، آ کر کے کہا کہ اے محمد، یہ مکہ والے اس بار کی جنگ میں ہمارا سپورٹ کریں، ذرا سفارش کر دو۔ بڑے کے پاس جاتے نا سفارش کے لیے۔ آج بھی بعض لوگ سیاست میں، پالیٹکس میں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ میں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن یہ بات کہہ کر کے میں چلتا ہوں۔ کرناٹکا کے ایک علاقے میں ایک کالج میں یا ایک اسکول میں صرف برقعے پر ایک کالج کا مسئلہ تھا، پابندی لگائی گئی، لیکن بعض لوگوں نے اس مسئلے کو اتنا اچھالا، یہ ظالم حکومت کو موقع مل گیا، ٹوٹل کرناٹکا میں حجاب کو بین کر دیا گیا، صرف چند سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے۔ ایسے لوگ یاد رکھ لیں، اللہ قیامت کے دن ان سے سوال کرے گا، اپنے مفاد کے لیے، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے کئی مسلمان بہنوں کے جسموں سے انہوں نے حجاب کو اتارا ہے۔ خود کو مسلمان کہنے والے اس مسئلے پر غور کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ مسئلہ آیا، خزرج آئے، کہا کہ اس بار ہمارے سپورٹ کے لیے کہہ دیجئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا اس سے بہتر سولوشن کیوں نہ میں آپ کو دوں، اگر اس فارمولے کو اگر آپ اپنا لیں گے تو آپ بھائی بھائی بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے تھے، کہہ سکتے تھے کہ اچھا میں آپ کا سپورٹ کروں گا لیکن آپ میرا سپورٹ کیجئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کہا کہ اس سے بہترین سولوشن یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم ایک اللہ کو مان لو، جب تمہارے اندر توحید آ جائے گی تو تم آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ گے۔ کیا ایسا نہیں ہوا؟ یہی اوس و خزرج والے بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ میں آئے، اسلام قبول کیے۔ جب مدینہ گئے تو مدینہ کے ہر گھر میں مسلمان تھا، اور اوس و خزرج کی لڑائی ایک ہی وقت میں رفع دفع ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے پیارے نبی تھے، یہ میرے پیارے نبی کا طریقہ تھا۔ اور آج ہمارا طریقہ کیا ہے؟ صرف اس پالیٹکس میں اپنا سکہ چلانے کے لیے، اپنا راج چلانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو توڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حاضرین اکرام، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، یہاں تک کہ تم جہنم کی آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے۔ کہاں پہنچے تھے؟ جہنم کی آگ جو ہے، اس آگ کا جو گڑھا ہے اس کے دہانے تک پہنچ چکے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے تمہیں بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ وجہ کیا بنی؟ صرف اور صرف توحید بنی۔ مکہ کے مشرکین آپس میں سخت دشمن، لیکن جب توحید آیا آپس میں سب سے زیادہ رحیم و کریم بن گئے، دوست بن گئے، اس توحید کی وجہ سے۔ یہ توحید کی عظمت ہے۔ تو حاضرین اکرام، آج کے درس سے پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اگر مسلمان متحد ہونا چاہتے ہیں، یہ فارمولہ لے لیجئے کہ وہ توحید کو پھیلائیں، توحید کو عام کریں، توحید پر عمل کریں۔ بغیر توحید کے کامیابی نہیں، نہ دنیا میں کامیابی ہے نہ آخرت میں کامیابی ہے، کامیابی نہیں ہے۔ 72 فرقوں کی مثال دی جاتی ہے، مسلمان فرقوں میں رہیں گے۔ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب مسلمانوں کے 73 گروہ ہوں گے، 73، اس میں سے ایک جنت میں جائے گا۔ اور فارمولہ بھی پیش کیا گیا، a+b² = a²+2ab+b² کے جیسا ایک فارمولہ بھی دیا گیا کہ جنت میں کون جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جنت میں کون جائیں گے؟
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل حدیث کا نام نہیں لیا، سلفی کا نام نہیں لیا، وہابی کا نام نہیں لیا، دیوبندی، تبلیغی، بریلوی کا نام نہیں لیا، شیعہ کا نام نہیں لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سپر سلفی نام نہیں لیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمولا دیا۔ آج بھی مسلمان اس فارمولے پر اپنا لیں، آج بھی مسلمان اس فارمولے کو اپنا لیں گے تو تمام دنیا کے مسلمان ایک ہو جائیں گے۔ وہ فارمولا کیا تھا؟ ما انا علیہ واصحابی، آج کے دن اس راستے پر صحابہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ راستہ جس پر آج نبی ہیں اور نبی کے صحابہ ہیں، میں اور میرے صحابہ آج جس راستے پر ہیں صرف اس راستے پر چل لیں جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ اگر مسلمان اس سیدھے راستے پر چلیں گے کامیاب ہیں، وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ جنت میں یہ نام کے اہل حدیث نہیں جائیں گے، یہ نام کے حنفی، بریلوی، تبلیغی جنت میں نہیں جائیں گے۔ جنت میں کون جائیں گے؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جس پر صحابہ کرام تھے، اسی راستے پر چلنے والے، اسی راستے پر چلنے والے جنت میں جائیں گے۔ اور آج ہندوستان میں اہل حدیث اس راستے پر چلتے ہیں، باقی کا فیصلہ ہم کر لیں۔ حاضرین اکرام، آخری بات میں بتلاتا ہوں، ذرا دل تھام کر کے بیٹھیے گا۔ وہ یہ ہے کہ مدینہ پورا خاموش ہے، صحابہ کرام کے دل دھڑک رہے ہیں۔ کئی ایسے صحابہ ہیں جو گھر سے باہر نہیں نکل رہے ہیں، جو باہر نکلے ہیں وہ گھر جانا پسند نہیں کر رہے ہیں۔ ایک طرف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہاتھ میں تلوار لیے کہہ رہے ہیں کہ بعض منافق کہہ رہے ہیں کہ میرے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں، اگر کوئی یہ کہتا ہے تو میں اس کی گردن کو اس کے دھڑ سے الگ کر دوں گا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام جس طرح 40 دن کے لیے گئے تھے، میرے پیارے نبی بھی اسی طرح 40 دن کے لیے گئے ہیں، 40 دن کے بعد لوٹ کر آئے ہیں۔ اگر کوئی کہے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، میں اس کے سر کو اس کے دھڑ سے جدا کر دوں گا۔ صحابہ کرام تعجب زدہ ہیں، ایک طرف عمر بن خطاب کی یہ حالت ہے تو دوسری طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے علاقے سے، اپنے گھر سے آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ منظر بہت بدلا ہوا ہے۔ مسجد نبوی میں صحابہ کرام بہت چپ چاپ ہیں، کسی کی زبان سے آواز ہی نہیں نکل رہی ہے، کوئی کچھ نہیں کہہ پا رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں گئے، دیکھا یمنی چادر کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ گردن اڑا دوں گا۔ یہاں ابو بکر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا کہ اے نبی آپ پر 2 موت جمع نہیں ہو سکتے، ایک موت آ چکی ہے۔ کہا، حجرے سے باہر آئے، تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اے عمر بیٹھ جاؤ۔ عمر نہیں سنتے۔ ارے یہ وہ عمر ہے جس سے شیطان ڈر کے بھاگتا ہے، ارے یہ وہ عمر ہے جن کی نیت پر، جن کی خواہش پر اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام کیا تھا، ارے یہ وہ عمر ہے جن کے کہنے پر اللہ رب العالمین نے جن کی خواہش پر قبلے کو بدلا دیا، جن کی خواہش پر حجاب کی آیتیں نازل ہوئی، یہ وہ عمر ہے۔ بیٹھ نہیں رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ممبر پر چڑھے، چڑھ کر کے کہا اما بعد، خطبہ اولیٰ پڑھنے کے بعد کہا اما بعد فمن کان منکم یعبد محمدا، کان کھول کر سن لو،
اگر تم میں کوئی محمد کی عبادت کرنے والا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کرنے والا ہے، تو ویسا شخص کان کھول کر کے سن لے، فَإِنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، کہ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں۔ اگر محمد کی عبادت تم کرتے ہو تو سن لو، یہ جو محمد تھے، ان محمد کا انتقال ہو چکا ہے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ، اگر تم میں جو کوئی بھی اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، اللہ کے سامنے اپنا سر جھکانے والا ہے، سن لیجئے، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ، یقیناً اللہ زندہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا، لا يموت، اس اللہ کو موت نہیں آتی۔ قال اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں کہا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، یہ جو محمد ہے ایک رسول ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، جیسا کہ آپ سے پہلے بھی کئی رسول آ کر کے گئے ہیں۔ فَإِن مَاتَ، اگر یہ نبی انتقال کر جائیں، اگر یہ نبی موت ہو جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ صحابہ اکرام کے ذہن بند ہو چکے ہیں۔ یہ آیت جیسے ہی ابو بکر صدیق پڑھتے ہیں، ٹہرے ہوئے یہ عمر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت ابھی ابھی نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے میں نے یہ آیت نہیں سنی، اور میرے پیروں کی طاقت چلے گئی، جہاں ٹہرے تھے وہیں پر بیٹھ گئے، ہاتھ کی تلوار چھوٹ گئی۔ امام ابن ہشام اپنی سیرت میں اسی طرح لاتے ہیں کہ ہاتھ کی تلوار چھوٹ گئی، جہاں ٹہرے تھے وہاں بیٹھ گئے۔ اور آج ہمارے مسلمان بھائیوں کا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں کہ نبی زندہ ہے، وہ نظم آپ نے سنی ہوگی نا، کہتے ہیں آ گئے مصطفیٰ آ گئے، کہنے والی بڑی خوبصورت ہے، کیا ایسی خوبصورت لڑکی کے سامنے میرے نبی آئیں گے؟ جہاں موسیقی بج رہی ہو وہاں میرے نبی آئیں گے، جہاں فحاشیوں کا بازار گرم ہو وہاں میرے نبی آئیں گے، جہاں بدعات کو عروج دیا جائے وہاں میرے نبی آئیں گے، جہاں گناہوں کو رواج دیا جا رہا ہے، طرح طرح کی نظمیں بنا کر کے قرآن اور حدیث کی مخالفت کی جا رہی وہاں میرے نبی آئیں گے۔ ارے یہاں عمر بن خطاب جیسے نبی صرف ابو بکر کی زبانی آیت سنتے، جو آج ہم نے قرآن مجید میں آج تراویح میں سنی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ، ابو بکر نے بھی یہی لفظ کیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے، انتقال ہو چکا ہے۔ جب ہم اتنی محبت سے یہ بات رکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس زندگی میں زندہ ہیں، حاضر ہیں، ناظر ہیں، تو اللہ کی قسم وہ ان آیتوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے۔ حاضرین اکرام، کہنے کا یہ مطلب تھا کہ سوچو وہ صحابہ پر کیا گزری ہوگی۔ چلیے صحابہ اکرام تو صحابہ اکرام جن کی گود میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ وہ آپ کی اور میری والدہ ماجدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ جس طرح دودھ پیتا بچہ گود میں ہوتا ہے، پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری سانسیں عائشہ صدیقہ کے گود میں گزار رہے ہیں۔ اتنی سختیاں، اتنا رونا ہے، اور اسی دن میلاد منائی جاتی ہے۔ 12 ربیع الاول میلاد مناتے ہو، اللہ نے کہا انتقال ہوا اس دن، ابو بکر کہتے ہیں انتقال ہوا اس دن، عمر بن خطاب کہتے ہیں انتقال ہوا اس دن، تمام صحابہ کہتے ہیں انتقال ہوا اس دن، فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اے میرے ابا، اب آپ کا انتقال ہو چکا، ہم اس کی خبر جبرائیل علیہ السلام کو دیں گے۔ اس دن آپ خوشیاں مناتے ہو کہ نبی پیدا ہوئے۔ تھوڑا سوچو، کیا غم بڑا ہوتا ہے یا خوشی بڑی ہوتی ہے؟ تھوڑا سوچئے۔ تم جشن مناتے ہو، ہم اس لیے مخالفت کرتے ہیں کہ جو تم جشن منا رہے ہو وہ ٹوٹلی قرآن حدیث کے خلاف ہے، وہ میرے پیارے نبی کے احکامات کے خلاف ہے،
وہ میرے پیارے نبی کے تعلیمات کے مخالف ہے، ایسا عمل کیوں کرتے ہو جس سے تمہیں تکلیف نہیں پہنچتی؟ جو پیارے نبی کو دل سے چاہتے ہیں ان کو بے انتہا تکلیف پہنچتی ہے۔ تو بس آج یہی کہنا مقصود ہے کہ اے میرے اہل حدیث ساتھیوں، یہ پیغام پہنچاؤ اپنے ان بھائیوں کو جو انجانے میں یہ کام کرتے ہیں، جان بوجھ کر جو کام کرتے ہیں، اللہ انہیں دیکھ لے گا ضرور۔ قیامت نہیں آئے گی یہ بات نہیں ہے، مر کر اٹھنا ضرور ہے، سانسوں کا رکنا ضرور ہے، مالک یوم الدین وہ ہے، لیکن جو انجانے میں کرتے ہیں انہیں محبت سے سمجھائیے کہ تم جو میلاد مناتے ہو، جو تم کہتے ہو کہ نبی زندہ ہیں، تو دیکھو یہ اس آیت کے مخالف میں جا رہے ہو۔ آج کا اس در سے یہی پیغام دینا مقصود ہے کہ اللہ کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کو صحیح عقائد قرآن کے بتلاؤ، صحیح عقائد حدیث کے بتلاؤ۔ اگر آج آپ نہیں بتلائیں گے، قیامت کے دن اللہ آپ کو ضرور پکڑے گا، کیونکہ اللہ نے ذمہ داری دی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، لوگوں کے لیے بنائی گئی ہو۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سیرت آپ کو چاہیے کہ رکھیں۔ آخر میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں سچے معنوں میں نبی کی اتباع کرنے والا بنا۔ اللہ پتہ نہیں ہماری جان کب چلی جائے، اللہ ہماری جان جائے لیکن نبی کے راستے پر جائے۔ اللہ صحابہ نے جو پریشانیاں اٹھائی ہیں، اللہ اس کا تھوڑا نہ تھوڑا لحاظ رکھ کر کے ہمیں بھی اپنی زندگی گزارنے والا بنا۔ اللہ قرآن اور حدیث کو سمجھ کر اس پر زندگی گزارنے والا بنا۔ اللہ صحابہ پر رحم نازل فرما، میرے پیارے نبی پر رحم نازل فرما، ائمہ پر رحم نازل فرما، محدثین پر رحم نازل فرما، مفسرین پر رحم نازل فرما۔ جو علماء حق بتلاتے ہیں ان تمام پر تو اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اللہ جو علماء جانتے بوجھتے، جھوٹے علماء، پیٹ پالو علماء جانتے بوجھتے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اللہ ان علماء کو حق کا راستہ بتلا، ان کے دلوں میں تیرا ڈر پیدا فرما، اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔